18واں پارہ سورہ نور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله عليه وسلم. سورہ نور یہ مدنی صورت ہے اور تیسرے گروپ کی آخری صورت ہے. تیسرے گروپ کا آغاز سورہ یونس سے ہوا تھا اور اس کی آخری صورت سورہ نور ہے، اور اس میں سورہ نور کے علاوہ باقی تمام جو صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں. البتہ سورہ نور یہ مدنی صورت ہے. یہ صورت غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر نازل ہوئی ہے. اس کے بعد غزوہ بنی مستلق میں کوئی اہم فوجی کارروائی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس میں دو ایسے واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے یہ پورا غزوہ مشہور ہو گیا اور تاریخی واقعات میں اور تاریخ میں یہ موجود رہا. ایک تو یہ تھا کہ غزوہ احد کے بعد یہ پہلا غزوہ تھا کہ جس میں عبداللہ ابن ابی دوبارہ شریک ہوا تھا اور اپنے منافق ساتھیوں سمیت شریک ہوا تھا. اور جس طرح اس نے غزوہ احد میں خباثت کی تھی، گند کیا تھا، اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہوا تھا، یہاں بھی اس نے 2 دفعہ ایسی خباثت کرنے کی کوشش کی. ایک تو یہ ہوا کہ غزوے سے واپسی کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام وہ پانی بھر رہا تھا کہ اس کا کسی انصاری صحابی کے کسی غلام سے پانی بھرنے پر کوئی جھگڑا ہو گیا. تو اس غلام نے مہاجرین کو آواز دے دی اور اس نے انصار کو آواز دے دی اور ایک شور اور غوغا شروع ہو گیا اور دونوں طرف سے بزرگ آئے تو معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو اس بنیاد پر عبداللہ ابن ابی نے انصار کو بھڑکایا اور کہا کہ یہ لٹے پٹے مہاجر آئے ہیں اور تمہارے اوپر چودراہٹ کر رہے ہیں اور روب جما رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ تم نے انہیں سر پہ چڑھا رکھا ہے. اور پھر قسم کھائی کہ میں جب مدینے میں جاؤں گا تو جو عزت دار ہے وہ ذلیل کو مدینے سے باہر نکال دے گا. اس واقعے کا ذکر سورہ المنافقون میں ہے، وہاں پر اس کی پھر ہم تفصیل اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ واقعہ ہو گیا اور اسے ایک بدمزگی پیدا ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے راتوں رات لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ لوگ بیٹھ کے باتیں نہ بنائیں.
وہ مصروف رہیں، سفر میں رہیں۔ تو دوران سفر جب قافلہ ایک جگہ رکا تو اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ ام المؤمنین، امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ تو رات کو جب وہ امہات کا انتظام یہ ہوتا تھا کہ ان کے لیے ایک پالکی سی بنائی جاتی تھی، ایک کیبن سا جس پہ چادریں لٹکی بھی ہوتی تھیں، ہلکا سا ایک کیبن ہوتا تھا ہودج سا، اور اس کیبن میں وہ بیٹھ جاتی تھی اور 2 افراد یا 4 افراد اٹھا کر اسے اونٹنی پر لاد دیتے تھے اور باندھ دیتے تھے۔ پردے کا انتظام بھی ہوتا تھا اور اس میں حفاظت بھی ہوتی تھی۔ تو جب وہ ان کا کیبن رکھا گیا، ان کی وہ جو خیمہ سا چھوٹا سا، تو وہ رفع حاجت کے لیے اس سے باہر نکلی۔ رات تھی، اندھیرا تھا۔ رفع حاجت کر کے جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ غائب ہے۔ تو وہ سمجھے کہ شاید راستے میں کہیں کھو گیا، تو دوبارہ گئیں اسے ڈھونڈنے کے لیے۔ واپسی پہ دیر ہو گئی اور اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ تو ان کی جو ہودج ہے اس کو اٹھانے کے جو لوگ مامور تھے، انہوں نے وہ اسی طرح اٹھا لیا اور انہیں محسوس نہ ہوا کہ اس میں کوئی ہے یا نہیں، اور اسی طرح اونٹنی پر رکھ کر چل پڑے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ جب واپس آئیں تو لشکر جا چکا تھا اور میدان خالی تھا۔ انہیں بڑا افسوس ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا، اور ادھر ہی چادر اپنے اوپر ڈال کے سو گئی کہ چلیں جب کسی کو اندازہ ہوگا تو واپس آ جائے گا۔ سورج نکل آیا۔ جب سورج نکل آیا تو ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی جو پلاننگ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ لشکر کے بعد ایک ساتھی کو پیچھے چھوڑتے تھے۔ اگر رات کو لشکر روانہ کیا ہے یا کسی بھی وقت تو ایک کو پیچھے چھوڑتے تھے کہ وہ تھوڑی دیر بعد روشنی میں وہاں سے آئے، تاکہ کسی کی کوئی چیز گری بھی ہو تو وہ اس کو اٹھا کر لے آئے۔ تو ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ تو وہ جب دن کی روشنی میں اس میدان سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون وہ لیٹی ہوئی ہیں، اور پردے کے احکامات سے پہلے انہوں نے چونکہ حضرت عائشہ کو دیکھا تھا تو پہچان گئے کہ تو ام المؤمنین ہے، تو اپنی اونٹنی ان کے سامنے لا کر بٹھا دی اور خود دور جا کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس پہ بیٹھ گئیں اور یہ اس کے آگے آگے چلتے ہوئے لشکرگاہ میں عین دن کے وقت آ گئے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے یہ الزام لگایا کہ ام المؤمنین نے رات کسی اور کے ساتھ گزاری، ایک بہتان لگا دی، اور اس سے مدینہ کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی اور 1 مہینے تک یہ کیفیت رہی۔ تو اس صورت میں اس دوسرے واقعے کو ایڈریس کیا گیا اور اس پر ٹھیک ٹھاک اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ طبیعت درست کی ہے۔ اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب کتنا زیادہ ہے اس بات پر، اور اپنے نبی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کتنا غیور ہے اور کتنا وہ اپنے نبی کے حوالے سے وہ ایکشن میں۔ غزوہ بنی مستلق ہوا کب تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوا ہے، یعنی 6 ہجری میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ احزاب سے پہلے ہوا ہے، یعنی 4 ہجری میں۔ اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ قرآن مجید میں پردے کے احکام 2 جگہ پہ نازل ہوئے ہیں، ایک سورہ احزاب میں جو غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ایک اس صورت میں جو کہ غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ان 2 صورتوں میں پردے کے احکام ہیں۔ اب اگر غزوہ احزاب کو پہلے مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتدائی احکام ہیں، اور اس صورت میں ان احکام کے اندر تبدیلی کر دی گئی۔ اور اگر غزوہ بنی مستلق کو پہلے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں جو احکام ہیں وہ ابتدائی احکام ہیں، اور غزوہ احزاب میں ان میں تبدیلی کر دی گئی، یعنی وہ فائنل حکم ہے۔
یا یہ فائنل حکم ہے یا وہ فائنل حکم، ظاہر ہے جو بعد میں نازل ہوا ہے وہ فائنل حکم ہے۔ تو اس میں جو محققین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ احزاب پہلے ہوا ہے اور غزوہ بنی مصطلق بعد میں ہوا ہے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا ہے اور یہ 6 ہجری میں ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ احزاب 22ویں پارے میں جو احکامات ہیں وہ پہلے ہیں اور اس صورت میں جو احکامات ہیں وہ بعد میں آئے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اب اس میں تطبیق کیا ہے، اس میں ریلیونسی کیا ہے؟ تو اس میں تطبیق یہ بنتی ہے کہ ان احکام سے مراد گھر سے باہر کا پردہ ہے اور ان احکام سے مراد گھر کے اندر ایک خاتون جب کوئی غیر محرم آئے گا تو اس سے کیسے بیہیو کرے گی، اس کا پردہ ہے، اور کچھ عمومی ہدایات بھی اس میں۔ جب یہ یعنی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالی عنہ ان پر جب یہ بہتان لگا تو وہ خود اس معاملے سے بے خبر تھیں، انہیں کسی نے اس کی بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جب اطلاعات پہنچی تو آپ ظاہر ہے کہ اس بارے میں پریشان ہوئے۔ پھر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے ان کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، اس لیے یہ بہتان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے خواتین کی کمی ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں، کسی اور کو کر لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ آخر وقت تک حضرت علی سے پھر اس پر ناراض رہیں کہ انہوں نے میری برات، حالانکہ حضرت علی کے دل میں ان کے لیے کوئی بری بات نہیں تھی خدا نخواستہ، لیکن وہ رسول اللہ کو انہوں نے اس کرب سے نکالنے کے لیے ایک تجویز دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے یہ نکاح خود کیا ہے یا اللہ نے آپ کا یہ نکاح کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کیا ہے، یہ تجویز رشتہ میرے لیے اللہ نے کیا ہے اور یہ نکاح اللہ نے کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اپنے پاک پیغمبر کے لیے ناپاک عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، یہ بہتان ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا کر دیا، اور آپ جو ہیں وہ اس کیفیت سے نکل آئے کہ یہ ان منافقین کا افتراء ہے۔ پھر اس پر یہ جو ہے یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں جو ہے اس پر سخت نوٹس لیا گیا۔ سب سے پہلے نوٹس تو یہ لیا گیا کہ یہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے انہیں چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں، اور اگر 4 گواہ نہیں لائیں گے تو اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں اور ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی مسلمانوں کو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے جب یہ بات سنی تو تم نے سبحانک نہیں کہا، تم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو پاک ہے اور یہ بہتان ہے، تم نے اپنے نبی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ تو مسلمانوں کی بھی کلاس لی، یعنی جو سچے مخلص مسلمان تھے لیکن دل میں ان کے شک پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ نے اس پر ان کی کلاس لی کہ تمہارے دل میں شک کیوں پیدا ہوا ہے اپنے نبی کے حوالے سے اور اس کے گھر کے حوالے سے؟ تم نے جھٹ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے اور ہم نہیں مانتے اس کو؟ اور آگے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہوا ہے تم پر، ورنہ جس چیز کے پیچھے تم پڑ گئے تھے اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا عذاب آ جاتا، یعنی تمہارے اوپر اللہ کے عذاب لانے کے لیے یہ بات کافی تھی کہ تم اس چکر میں پڑ گئے تھے۔ تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عذاب سے بچا لیا ہے۔ آگے فرمایا تحسبونہ حینا، تم نے اس بات کو بڑا ہلکا سمجھا تھا، وہو عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ کے نبی کو تم ٹارگٹ کر رہے ہو، اللہ کے نبی کے گھرانے کو تم ٹارگٹ کر رہے ہو، اسے ہلکا سمجھتے ہو۔ بس مخلص مسلمان حضرت حسان بن ثابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے وہ اس کے شکار ہو گئے، بعض اہل ایمان خواتین اس کے شکار ہو گئیں، تو فرمایا کہ تم نے اس کو ہلکا سمجھ لیا تھا، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، شکر کرو اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ آگے فرمایا کہ آئندہ کبھی اس طرح کی بات کہ
پیچھے نہ پڑنا، ورنہ آئندہ کی کوئی گارنٹی تمہارے لیے نہیں ہے، پہلی غلطی تھی معاف کر دی گئی۔ آگے فرمائیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں، رومرز پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے رسوائی کا، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ یہ ہم نے بڑا ہلکا سمجھا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی پر کوئی چیز چسپاں کر دیتے ہیں، اسکینڈل بنا لیتے ہیں، آج کے دور میں بھی اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آگے سورت کا شروع زنا کے حوالے سے فرمایا کہ جو زانی ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ بعد میں سنت سے اس کی تشریح یہ ہوئی کہ غیر شادی شدہ شخص، مرد یا عورت، اگر زنا کرے گا تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سنگسار کا حکم دیا ہے، یعنی اس کو رجم کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے 4 گواہوں کی جو گواہی ہے وہ لازمی ہے، جنہوں نے اس کو دیکھا ہو۔ آگے اب گھریلو معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ وہ قانون سازی کر رہا ہے اس پوری صورت میں، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی اور سب کو اس صورت کو ان ڈیٹیل پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر تفہیم القرآن میں سید ابوالعلا مودودی نے اس کی بڑی کلاسیکل تشریح کی ہے، بڑی آسان فہم، تو اس کو بیٹھ کر پڑھنا بھی چاہیے، یعنی صرف اس لیکچر تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اس میں تو چند باتیں ہم کریں گے، اس میں بڑی ڈیٹیل ہے ہماری عائلی زندگی، ہمارے گھریلو زندگی کی، اور یہ بڑی اہم صورت ہے، ہر مسلمان گھرانے میں اس کا اجتماعی مطالعہ ہونا چاہیے، اور سب کو مل کر اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو فاستأنسوا، استیناس کا صیغہ استعمال کیا۔ قرآن پاک میں اس صورت میں 2 جگہ 2 لفظ آئے ہیں، ایک استیناس تستأنسوا، اور ایک استیذان تستأذنوا، دونوں میں فرق ہے۔ استیناس کا کیا مطلب ہے؟ استیناس کا مطلب ہے انس سے یہ لفظ نکلا ہے، اپنے آپ کو مانوس کرو، یعنی جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنے آپ کو ان سے مانوس کرو، یعنی اپنا تعارف ان سے کرواؤ۔ گھر کے دروازے پر جب کوئی شخص جاتا ہے تو یہ نہ کہے کہ میں آیا ہوں، بلکہ اپنا نام لے، اپنا تعارف کرائے، اپنے آپ کو ان سے مانوس کرے، اور تب ہی گھر میں داخل ہو جب وہ اس سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرے۔ مانوس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ پیدا ہو جائے اور وہ سمجھے کہ اب اس کو اندر لانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی شخص اب کسی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل نہیں کرتا، تو فرمایا اپنے آپ کو مانوس کر لیا کرو، اپنا تعارف بیان کر دیا کرو، اور جب اسی وقت داخل ہوا کرو جب تمہیں کہا جائے کہ اب داخل ہو جاؤ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ ارجعوا فرجعوا، کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جایا کرو، هو ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے گھر گئے ہیں اور اچانک پہنچ گئے ہیں، ضروری نہیں کہ گھر والے آپ کو اندر بلانے کی حالت میں ہوں۔ گھر کے اندر بعض اوقات 100 مسائل ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے، صفائی ہو رہی ہوتی ہے، خواتین ہوتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی دروازے سے اندر گھر میں لے جائے اچانک جب آپ گئے، تو اگر وہ آپ کو کہہ دے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جایا کرو، اور اس میں برا بھی نہ بنایا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے اس کی پرائیویسی کے وقت میں جا کے ملیں تو آج کل کے دور کے حساب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے کال کر کے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس میں آ سکتا ہوں، اور اگر وہ کہے کہ ہاں آ جاؤ یا فلاں وقت آ جاؤ تو اسی وقت جایا کریں، اس سے پہلے یا بعد میں نہ جایا کریں۔ سورہ احزاب میں اس پر اور بھی پھر ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اپنے آپ کو مانوس کر کے ان کے پاس جایا کرو۔ آگے فرمایا کہ سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ جب
وہ کہیں کہ آ جاؤ، تو پھر اپنی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز سے اس میں داخل ہوا کرو، اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، بیوت غیر مسکونہ، وہ گھر جو رہائشی نہیں ہیں، یعنی آفیسز ہیں یا ہوٹل ہیں، ایسی عمارتیں جن میں رہائش نہیں ہے، انتظامی معاملات ہیں، تو اس میں تم بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہو، اس میں تمہارے لیے یہ پروٹوکول اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے مرد کو کہا گیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مرد کو دو احکامات دیے گئے۔ اہل ایمان سے کہہ دو، مردوں سے، کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب دو ہیں، ایک یہ کہ ایسا لباس اختیار کریں جس سے ان کی ستر کو محفوظ رہے، اور دوسرا یہ کہ اس راستے پہ نہ چلیں جو انہیں گناہ اور برائی کی طرف لے جانے والی ہو، تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آگے فرمایا عورت کے لیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں کو بھی ہدایات دی گئی، لیکن وہ دو سے زیادہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی بات کہ وہ بھی نظریں جھکا کے رکھیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ پردہ مرد کے لیے ہے عورت کے لیے نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ عورت کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھے۔ عورت کہے نا کہ بس میرے چہرے کو کوئی نہ دیکھے اور میں سب کے چہروں کو دیکھتی رہوں، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ موجود تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم وہ تشریف لائے، وہ نابینا صحابی ہیں، تو رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ہٹ جاؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا صحابی ہے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مجھے تو نہیں دیکھ سکتا، تو آپ نے فرمایا تم تو دیکھ سکتی ہو۔ تو یہ بات کہ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور ایسا لباس اختیار کریں جو ان کے لیے ساتر ہو۔ خواتین کو اس پہ بہت زیادہ، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اس پہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ آج ہماری خواتین کے لباس وہ ساتر نہیں رہے، فیشن کے نام پر، اور شادی بیاہوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو خواتین کے بہت سارے لباس وہ ساتر نہیں ہوتے۔ ان کو ساتر ہونا چاہیے، تاکہ اس لیے کہ عورت کا پورا جسم، اس کی ہاتھ کی ہتھیلیاں، اس کے چہرے کی گولائی اور اس کے پاؤں، اس کے علاوہ اس کا پورا جسم عورت ہے، یہ چھپانے کے لائق ہے، اور اس میں سے کوئی چیز اس کے باپ کے سامنے بھی نہیں آنی چاہیے، بھائی کے سامنے بھی نہیں آنی چاہیے، بیٹے کے سامنے بھی نہیں آنی چاہیے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے لباس کو بھی ٹھیک رکھو۔ آگے تیسری ہدایت دی عورتوں کو اخفاء زینت کی، کہ بناؤ سنگھار نہیں کرنا، ایسا بناؤ سنگھار جو اٹریکٹ کرے دوسرے کو، تو وہ بناؤ سنگھار بھی نہیں کرنا، اس کا اخفاء کرنا ہے۔ چوتھی ہدایت یہ دی گئی کہ اپنی اوڑھنیاں، بڑی بڑی چادریں اپنے جسم سے لپیٹ لیا کریں۔ اور پانچویں ہدایت یہ دی کہ زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں، کہ اگر انہوں نے کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس کی کھنکھناہٹ جو ہے وہ کوئی سن سکے، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ آگے مردوں کو کہا گیا کہ عام معاشرے کو کہ اگر کوئی مرد نکاح کرنا چاہے اور عام آزاد خواتین نہ ہو تو تم اپنی لونڈیوں سے ان کے نکاح کر دیا کرو، اور جو نکاح نہ کر سکیں تو وہ عفت اختیار کریں، وہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی نکاح نہ کرنا یہ اس بات کا کھلا لائسنس نہیں ہے۔ ایک شخص کہے کہ مجھے تو چونکہ نکاح نہیں کر سکتا میں، تو اب مجھے چھٹی ہے، میں جو مرضی کروں، نہیں، اگر کوئی نکاح کر سکتا ہے تو کر لے، نکاح نہیں کر سکتا تو پھر وہ عفت اور پاک دامنی اختیار کرے، اسے تب بھی گناہ کی طرف بھٹکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اپنی جو غلام ہے تمہارے، وہ اگر مکاتبت کرنا چاہیں، مکاتبت یہ ہے کہ غلام اپنے آقا سے ڈیل کر لے کہ میں تمہیں تمہاری رقم واپس لوٹا دوں گا، مجھے مہلت دے دو، تو کہا کہ اگر کوئی غلام اس قابل ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے تمہارے پیسے دے کر، تم نے خریدا ہوا کہیں سے،
تو وہ قیمت تمہیں دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتا ہے، تو پھر تم پر لازمی ہے کہ تم اس کی یہ شرط قبول کرو۔ آگے فرمایا کہ اپنی لونڈیوں کو قحبہ گری کے لیے اور فحاشی کے لیے مجبور نہ کرو۔ وہاں ایک کریہ اور بری رسم یہ بھی تھی عرب معاشرے میں کہ یہ لوگ اپنی لونڈیوں کو جو ہے وہ ان سے پیشہ کرواتے تھے اور اس کے پیسے کھاتے تھے، اس سے منع کیا گیا۔ آگے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ آسمان و زمین کا نور ہے، کائنات کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک تاقچہ ہے، تاقچے میں ایک چراغ رکھا ہے، چراغ میں جو اس کے اوپر جو گلوب ہے، اس کے اوپر جو فانوس ہے، وہ ایسا ہے جیسے چمکدار ستارہ ہے، اور وہ چراغ جل رہا ہے زیتون کے صاف شفاف تیل سے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور وہ جو زیتون ہے وہ اتنا سینسٹیو ہے وہ تیل کہ دور سے آگ پکڑ لیتی، جیسے پیٹرول دور سے آگ پکڑ لیتی ہے وہ بھی دور سے آگ پکڑ لیتی ہے۔ تو یہ ایک مثال دی گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں مثل نورہ فی قلوب المؤمنین، اس کی مثال ایسی ہے اللہ کے نور کی مومنین کے دل میں، یعنی اللہ کا نور جو ہے وہ مومنین کے دل میں اس طرح جگمگاتا ہے کہ ان کی پوری باڈی سے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اخلاق سے، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ہر چیز میں وہ نورانیت آ جاتی ہے، ان کے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے، ان کی گفتگو میں نورانیت آ جاتی ہے، ان کے عمل میں، ڈیلنگ میں نورانیت آ جاتی ہے۔ تو ابن عباس اس سے یہ مراد لیتے ہیں اس مثال سے۔ آگے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی تمہارے لیے جو بارش کا برسنا ہے، بادلوں کا آنا ہے، یہ جو پرندے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے تسبیح مقرر ہے، تو یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور عمل صالح سے وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ پہلے لوگوں کو اس نے خلافت عطا کی تھی، تو یہ خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کرتا ہے۔ آگے فرمایا اب آگے آ گیا استیذان کا، کہ گھروں میں تم استیذان لو۔ استیذان کیا ہے؟ استیناس میں بتا چکو۔ استیناس ہے کہ کوئی اجنبی فرد گھر میں آئے تو اسے کہا گیا کہ گھر کے باہر دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اپنا تعارف کراؤ اور اپنے آپ کو مانوس کرو، یہ ہے استیناس۔ اب استیذان کی باری ہے۔ استیذان یہ ہے کہ گھر کے افراد کو کہا گیا کہ کسی کی خوابگاہ میں، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، یا باپ کو کہا گیا کہ اپنے بیٹے کی خوابگاہ میں جانے سے پہلے اس سے اجازت لیا کرو، اور اس کے 3 اوقات بتائے گئے: عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے، اور جب قیلولہ ہوتا ہے ظہر کے وقت۔ ان تینوں اوقات میں اپنے گھروں میں کسی کی خوابگاہ میں جانے سے پہلے اسے اجازت لیا کرو۔ یہ چھوٹوں اور بڑوں سب کو بتایا گیا کہ چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد یہ ہے یا عورت، تو اس کا گھروں میں خیال رکھا کرو۔ تو اس کو کہتے ہیں استیذان۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ دونوں حکم ہیں، ایک استیناس کا اور ایک ہے استیذان کا۔ استیناس کا مطلب تعارف اور اس کا مطلب اجازت۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ گھروں کے ماحول کو کس طرح صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ کن گھروں میں کھانا کھا سکتے ہو، تو اس کی تفصیل بتائی کہ اپنے گھروں میں کھانا کھا سکتے ہو، باپ کے گھر میں کھا سکتے ہو، اپنے چچاؤں کے گھر میں کھا سکتے ہو، خالاؤں کے گھر میں کھا سکتے ہو، پھوپھیوں کے گھر میں کھا سکتے ہو، اور اکٹھے بھی کھا سکتے ہو، الگ الگ بھی کھا سکتے ہو، اور اپنے دوست احباب کے گھر میں بھی جا کر کھانا کھا سکتے ہو۔ تو یہ پوری ایک معاشرت کے حوالے سے وہ دی گئی، پورا ایک ہمیں دستور دیا گیا۔ فرمایا جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو۔ یہ اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے۔ جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے گھر تو کیا کیا انہوں نے؟ سلام علیکم، سلام کیا۔ تو یہ جو سلام کرنا ہے
اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ دیکھیے جو سلام ہے نا، سلام یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے سلام، سلامتی والا، سراپا سلامتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بڑی پسند ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی کو السلام علیکم کہتا ہے تو پہلا مطلب تو یہ ہے کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی پیس اور محبت کا اور امن کا پیغام۔ اسی لیے جب مسلمان قافلے میں جاتے تھے تو کہا گیا کہ جو تم سے سلام کر لے تو پھر اس پہ تلوار نہیں اٹھانی، یعنی مسلمانوں کو سکھایا گیا تھا کہ جس بستی میں تم چلے جاؤ اور کوئی تمہیں سلام کرے یا اس بستی سے اذان کی آواز آ جائے تو اس بستی کو سمجھ لو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اب تم نے وہاں پر تلوار نہیں اٹھانی، کسی کو قتل نہیں کرنا، اس بستی کا ہر مرد، اس بستی کی ہر عورت، اس بستی کا ہر بچہ، اس کا خون تمہارے لیے محترم ہے، اس کو تم نے ابھی نقصان نہیں پہنچانا۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ امن کا پیغام ہے، جب آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی صفت سلامتی کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو، وہاں پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اور جب اللہ کی سلامتی ہوگی اور اللہ کی رحمتیں ہوں گی تو اس کے نتیجے میں شرور اور جو جتنی بھی بلائیں ہیں ان سے گھر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سلام علیکم، تم سلام کیا کرو ان پر۔ یہ سلام کا رواج ہمارے ہاں ختم ہو رہا ہے، ہم بعض اوقات چپکے سے منہ ہمارا بند ہوتا ہے، ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے سلام کر لیا، اور کسی کو کہیں السلام علیکم اور ہاتھ نہ ملائیں تو برا مانتا ہے، حالانکہ سلام کرنا یہ لازمی ہے، زبان سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا یہ اچھا ہے، سنت ہے، یہ بھی میں اس کی ممانعت نہیں کر رہا، لیکن یہ ثانوی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ تو فرمایا جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کیا کرو۔ آگے فرمایا کہ اہل ایمان اگر کسی اجتماعی کام کے لیے اکٹھے ہوں تو پھر بغیر اجازت کے محفل نہ چھوڑا کریں، پھر نبی سے اجازت لیا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیا کریں اور جس کو چاہیں روک لیا کریں جس کی آپ کو ضرورت ہو، اور فرمایا کہ جس کو اجازت بھی دے دیں اس کے لیے استغفار کریں۔ ان مسلمانوں کے اجتماعی معاملے سے اگر کوئی شخص عذر کی بنیاد پر بھی الگ ہوتا ہے تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، عذر کی بنیاد پر اسے اجازت تو دے دی جائے گی، لیکن نبی کو کہا گیا ان کے لیے استغفار کرو، اس لیے کہ یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ آگے فرمایا رسول کی پکار کو آپس میں ایک دوسرے کی پکار نہ سمجھو، اگر رسول تمہیں بلائے تو اس کی پکار کو یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اپنے باپ نے بلایا ہے، جس طرح یا بھائی بلاتا ہے، یا رسول ہے، وہ تمہارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، اور ان کے پیچھے تم نے اس دنیا میں بھی جمع ہونا ہے اور آخرت میں بھی، اس لیے ان کی قول کو، ان کی دعوت کو، ان کی پکار کو عام پکار نہ سمجھو، بلکہ اس کو اہمیت دو اور فوراً اس پر لبیک کہا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے بارے میں ان کی تربیت ایسی تھی کہ وہ اس بارے میں بہت زیادہ حساس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر، اور آپ نے دیکھا کہ باہر صحن میں کچھ لوگ کھڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو بیٹھ جاؤ۔ تو ایک صحابی ہیں وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور ایک قدم ان کا مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے، رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ راستے میں بیٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا تم رسول اللہ کی نافرمانی کا خطرہ مول لے سکتے ہو، میں نہیں، اس لیے کہ میرے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میرا دوسرا قدم مسجد کے اندر ہوگا یا نہیں اور مجھے موت آ جائے گی، تو اگر میں دوسرا قدم مسجد میں رکھوں اور میری موت آ جائے تو میں تو رسول اللہ کے نافرمانوں میں چلا جاؤں گا۔ تو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار ہے، آپ کا جو حکم ہے، آپ کا جو فرمان ہے، اس کو ہلکا نہ لو، یہ بات یہاں کی گئی۔ آگے سورہ الفرقان، سورہ فرقان سے چوتھا گروپ شروع ہوتا ہے۔
اور یہ ختم ہوتا ہے الاحزاب پر 22ویں پارے میں۔ ساری صورتیں اس میں مکی ہیں سوائے الاحزاب کے جو کہ مدنی صورت ہے۔ اس میں دعوت کے تمام مراحل موجود ہیں، ہجرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، لیکن اس میں اصل بحث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو ہے وہ اس کا اصل مقدمہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اس پر دلائل ہیں اور لوگوں کو آپ کے رسالت کی دعوت دینی ہے۔ جو پچھلا گروپ تھا اس میں بھی سب کچھ تھا، لیکن اس کا اصل زور توحید پر تھا، اور اس گروپ کا اصل زور وہ رسالت پر ہوگا۔ سب کچھ ہوگا لیکن اصل زور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس لیے جو پہلی آیت ہے وہی آپ کو نظر آ جائے گی کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا اپنے بندے پر، کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کو کے لیے وہ ڈرانے والا بنے۔ تو اس میں کیا باتیں کی گئی؟ ایک یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور دوسری بات آپ کا سکوپ کیا ہے؟ آپ کا سکوپ سارا جہان ہے، آپ نے پوری دنیا تک جو ہے وہ اس دین کو پہنچانا ہے اور اس کے لیے نذیر کا کام کرنا ہے، اب کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ آگے یہی چیز مختلف انداز سے اس پر بحث کی جائے گی۔ یہ گویا دعویٰ ہے اس پورے گروپ کا۔ توحید کا اس بات کیا گیا، پھر کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو گھڑی ہوئی چیز ہے، افتراء ہے، اور اس کی مدد کچھ لوگ کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اسے تورات اور انجیل ٹرانسلیٹ کر کے دیتے ہیں اور یہ قرآن بنا دیتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پرانی کھسی پیٹی کہانیاں ہیں۔ تو کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس ذات نے نازل کیا ہے جو خفیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوا، کوئی خزانہ کیوں نہ اترا؟ تو اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ شخص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات، اگر وہ چاہتا تو آپ کے لیے ان سے بہتر چیزیں تخلیق کرتا، آپ کے لیے محل بنا دیتا، آپ کے لیے نہریں جاری کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں ان چیزوں کے لیے نہیں بھیجا۔ آگے فرمائی یہ بدبخت جو ہے وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر ان کا جو برا انجام ہے اس کی طرف بتایا گیا کہ قیامت میں ان کے ساتھ سلوک کیا ہونے والا ہے۔ آگے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملائکہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے خوشخبری کا دن نہیں ہوگا، پھر یہ پچھتائیں گے اس پر۔ پھر کہا یہ کفار کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بار میں کیوں نازل نہیں ہوا، یعنی یہ قرآن تو جو ہے وہ مختلف ٹوٹوں میں نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن تو مختلف حصوں میں نازل ہو رہا ہے۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو ثابت قدم کرنا چاہتے ہیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ اتارا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں جستہ جستہ نجمن اتارا ہے، تو کیوں اتارا ہے؟ کہ ہر موقع کے لیے جو ضرورت تھی اس کے مطابق، تاکہ اس پر اہل ایمان بھی ثابت قدمی دکھائیں، وہ بھی اچھی طرح سے یاد کر لیں، اس کے مطابق عمل کر لیں، اور پھر معاملہ آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اکٹھا بھی اتار سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو ٹکڑوں میں اور حصوں میں اور وقت اور ضرورت کے مطابق اتارا ہے، تو وہ یہ بھی وہ کرتے تھے اس پر۔ آگے عباد الرحمن اللہ کے جو بندے ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، تو فرمایا کہ وہ زمین میں نرم چال چلتے ہیں۔ اللہ کے بندے اکڑنے والے نہیں ہوتے، تکبر کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن نرم چال سے مراد مریضانہ چال نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص بڑا جھکا ہوا چل رہا تھا جیسے مریض ہو، تو آپ نے اسے اپنے عصا سے کہا کہ میں تمہیں اس سے ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک طریقے سے چلو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ قوی مومن جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے ضعیف مومن کے مقابلے، اور
بعض اوقات کفار کے مقابلے میں تو یہ جو اکڑ ہے یہ دکھانی پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمرۃ القضاء کے لیے داخل ہوئے ہیں مکہ میں، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ مسلمانوں کو مدینے کے بخار نے توڑ کے رکھ دیا ہے، کمزور ہو گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ طواف میں رمل کریں۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چستی سے چلیں، دوڑتے ہوئے طواف کریں، چھوٹے چھوٹے قدم اور اچھلتے ہوئے، تاکہ لگے کہ یہ مضبوط ہیں، ان کے قوا مضبوط ہیں، ان کے اعصاب مضبوط ہیں۔ تو دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط دکھانا یہ اکڑنا نہیں ہے، اور ایک قوی مسلمان بننا یہ اکڑنا نہیں ہے، لیکن انسان کے ذہن میں اور انسان کے عمل میں اور انسان کی پوری بیہیویئر میں اور اس کی پوری پرسنالٹی میں اللہ کے مقابلے میں عاجزی ہونی چاہیے۔ اسے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا چاہیے، اور باقی اہل ایمان اور عام انسانوں سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، یہ بھی اکڑ کی اور یہ بھی استکبار کی ایک وجہ ہے۔ تو یہ تعلیم دی گئی کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو دوسرے مسلمان سے بہتر نہ سمجھے، بلکہ باقی مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ تو فرمایا کہ زمین میں نرم چال چلتے ہیں، اور جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان سے پیسفلی، بہت سلامتی کے ساتھ راستے الگ کر لیتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ جاہل تو آپ کے منہ کو آتا ہے نا، جاہل تو آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، جاہل تو آپ کو مشتعل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سے مشتعل ہونے کے بجائے اور اس کے ساتھ انگیج ہو کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور کہا قالو سلاما، ان سے سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے سامنے راتوں کو سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، یعنی ان کی جو راتیں ہیں وہ بھی خوف الہی سے خالی نہیں گزرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری رات، لیکن رات کا ایک حصہ ان کا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے پر اور قیام اور رکوع اور سجود میں وہ گزرتا ہے۔ اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ اتم الصیام الی اللیل، نماز روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اور ہم کب روزہ افطار کرتے ہیں؟ مغرب کے وقت۔ تو مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو رات کی نماز ہے نا، اس میں مغرب کے بعد کے نوافل بھی شامل ہیں۔ اس لیے انصار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کی تشریح یہ کی گئی کہ وہ مغرب سے عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں۔ تو مغرب سے عشاء کے درمیان بھی نوافل پڑھنا یہ رات کی نماز ہے، عشاء کے فوراً بعد بھی نوافل پڑھنا یہ بھی رات کی نماز ہے، اور سحری کے وقت نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا یہ بھی رات کی نماز ہے۔ ان پر اجر کچھ کم یا زیادہ ہوگا، لیکن یہ شمار رات کی نمازیں ہیں۔ تو اگر کوئی اس کا مصداق بننا چاہتا ہے نا، تو وہ 2-4 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لیا کرے، 2-4 رکعت عشاء کے بعد پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پھر اسے سحری کی بھی توفیق دے دے گا۔ لیکن اگر فوری طور پہ سحری کی کسی کو توفیق نہیں ملتی، تو مغرب اور عشاء کے ساتھ یہ فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ میں اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ، اور خصوصاً رمضان میں تو اس کی اگر عادت ڈال لیں گے تو آئندہ یہ چلے گی۔ تو فرمایا کہ ان کی راتیں سجدوں اور قیام سے گزرتی ہیں، اور پھر وہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا وہ عذاب جسے چمٹ جائے گا تو وہ بہت ہی برا ہے، اور اس سے ہمیں بچا۔ پھر اسراف سے بچتے ہیں۔ 2 ٹرمز ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر، دونوں میں فرق ہے۔ اسراف بھی فضول خرچی ہے، تبذیر بھی فضول خرچی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسراف کہتے ہیں کسی جائز کام پر حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ ایک جائز کام ہے، اس پر 100 روپے خرچ آتا ہے، آپ 110 خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ 10 آپ نے اسراف کیا۔ آپ وضو کر رہے ہیں، 1 لوٹے پانی سے وضو ہو جاتا ہے، آپ 2 لوٹے پانی اس پہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ اسراف کر رہے ہیں۔ تو اسراف کا مطلب ہے کوئی جائز کام پہ ضرورت سے زیادہ وسائل
پیسہ یا کوئی نعمت یہ خرچ کرنا یہ فضول خرچی، اس سے منع کیا گیا۔ تبذیر کیا؟ تبذیر کہتے ہیں کسی ناجائز کام پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ کسی حرام کام پر، ناجائز کام پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اپنا مال ناجائز کاموں پر تو بالکل ایک ڈھیلا بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے، اور جائز کاموں پر، اچھا یہ صرف مال نہیں ہے، وقت بھی ہے، وقت بھی اللہ کا رزق ہے، وسائل بھی اللہ کے رزق ہے، جیسے میں نے پانی کا کہا۔ اب آپ دیکھیں نا، جو ہم مسجدوں میں وضو کرتے ہیں تو ہم بہت پانی ضائع کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں جو ہمارا پر کیپٹا واٹر جو ہماری جو وہ ہے وہ کم ہوتے جا رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کو ان چیزوں، یہاں تک فرمایا گیا کہ نہر کے کنارے بھی تمہیں وضو کرنا پڑے تو پانی میں اسراف نہ کرو۔ تو پانی بے تحاشا ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بجلی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا گھروں میں بل تو جا رہا ہوتا ہے کسی ایک کی جیب سے نا، یا باپ دے رہا ہوتا ہے یا کوئی اور دے رہا ہوتا ہے، بڑا بھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جہاں ایک پنکھے کی ضرورت ہے وہاں دو لگے ہوتے ہیں، جہاں ایک بلب کی ضرورت ہے وہاں دو لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ لگے ہی ہوتے ہیں خالی کمرے میں۔ یہ ساری چیزیں اسراف میں آتی ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ اسراف نہیں کرتا، ہر چیز کو کیلکولیٹڈلی اس کو استعمال کرتا ہے، اور اس کو وہ کرتا ہے، جتنا استعمال کرتا ہے اس سے زیادہ نہیں کرتا۔ آگے فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، ان کا تعلق دعا کا وہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ دعا پہ بھی کافی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے اصل میں عبادت کا نچوڑ ہے، اور ایک بندے کا رب کے ساتھ تعلق ٹیسٹ ہی دعا کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور دعا پھل ہے توکل کا۔ اگر انسان کو اپنے رب پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، اپنے رب سے حسن ظن ہے، تو پھر وہ دعا کرے گا نا۔ اگر اسے رب پہ توکل ہی نہیں ہے تو پھر کیا دعا کرے گا؟ تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور جب وہ رب کو پکارتے ہیں تو رب ان کو پھر رسپانس بھی دیتا ہے، اپنے انداز سے دیتا ہے وہ، لیکن بندے کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا زنا کے قریب نہیں جاتے، اور توبہ کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یعنی ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں، ایک تو ہے نا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ قرآن پاک میں ہمیں اور سنت میں دو تین الفاظ ملتے ہیں، ایک ہے استغفار، ہم کہتے ہیں اللہ تو بخش دے، استغفار۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو چشم پوشی کر، تو نظر انداز کر دے، میرا ایک گناہ ہے تو اسے نظر انداز کر دے، یہ ہے استغفار۔ ایک ہے عفو، معاف کرنا۔ عفو کہتے ہیں اللہ تو نہ صرف یہ کہ میرا یہ گناہ نظر انداز کر دے، بلکہ میرے نامہ اعمال سے مٹا دے، ڈیلیٹ کر دے، اس کے آثار بھی ختم کر دے۔ یہاں پر ایک تیسری بات کی گئی، اور وہ یہ کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دے گا، نہ صرف نظر انداز کرے گا، نہ صرف مٹا دے گا، بلکہ ان کی خالی جگہوں پر نیکیاں لکھ دے گا۔ اب اس سے بڑی یافت کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے، وہ آتا ہے، سر جھکاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے نظر انداز بھی کر دیا، میں نے معاف بھی کر دیا، ڈیلیٹ بھی کر دیا، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی ہیں۔ یہ ہے اس کی عفو کی انتہا، اور یہ ہے اس کی اپنے بندوں سے محبت، اور یہ ہے اس بندے کا ریگریٹ ختم کرنا۔ بندے کے دل میں ایک ہوتا ہے نا، ریگریٹ ہوتا ہے، ایک احساس کمی ہوتی ہے کہ میں نے ضائع کر دی زندگی۔ اللہ فرماتا ہے ضائع نہیں کیے گا، سچی توبہ کر لو تو میں اس کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا، لیکن سچی توبہ اخلاص کے ساتھ، پھر واپس جانا آگ میں کودنے کے برابر ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آگے فرمایا کہ
جھوٹی گواہی نہیں دینی. اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغویات کے قریب بھی نہیں جانا، اس سے گزر جانا ہے، فضول بیہودہ باتیں. اور پھر فرمایا کہ رب کی آیات سے، رب کی نشانیوں سے گونگے بہرے ہو کر نہیں گزرتے. جہاں انہیں رب کی کوئی نشانی نظر آتی ہے، آیات، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق ہو، خود انسان کی تخلیق ہو، انسانی معاملات ہو، جہاں ان کو رب نظر آئے اس پر ٹھہر کر غور کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ ازواج اور اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور متقین میں ہمیں آگے بڑھا دے. تو فرمایا یہی لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کے بالا خانوں کے مستحق ہوں گے. آگے سورہ الشعراء ہے. سورہ الشعراء جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ابتدائی دور کی صورتوں میں ہے. اور ابتدائی دور کی صورتوں میں اس لیے ہے کہ اس کی ایک آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو جو آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے اپنی فیملی اور اپنے قبیلے اور برادری کو، تو وہ اس آیت کے بعد کیا ہے، گویا یہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے 3 سال کا دور ہے، اس کے اختتام پر کسی وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور اس صورت میں دعوت کی پوری تاریخ رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ پہلی دفعہ ہے، یعنی یہ ویسے تو ہم پیچھے سورہ اعراف میں پڑھتے آ رہے ہیں، پھر سورہ یونس اور سورہ ہود میں پڑھتے آ رہے ہیں، پھر سورہ انبیاء میں پڑھتے آ رہے ہیں، تمام سابق انبیاء کے قصے. لیکن اصل میں مسلمانوں کو ان تمام واقعات کا علم اس صورت میں ہوا. یہ پہلی صورت ہے دعوت کی تاریخ کے حوالے سے. یعنی انہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور ان سب کے جو واقعات اور معاملات ہیں، اس کی جو پہلی وہ ہے وہ اس صورت میں پتہ چلی. یہ دعوت کی صورت ہے، اور اس سے دعوت کی ایک لحاظ سے تاریخ ہے. اس کو اگر اس انداز سے اگر ہم پڑھیں تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، اور اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں. تو اس میں تبلیغ بھی ہے، اس میں تلقین بھی ہے، اس میں تذکیر بھی ہے، اور اس میں انبیاء کا تفصیلی تذکرہ بھی ہے. اور شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور فرعون کے ساتھ مکالمہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، اس لیے کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تو جھٹ اس نے کہا وما رب العالمین، کون سا رب العالمین؟ تو انہوں نے کہا رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب. تو فوراً جھٹ سے کہتا ہے اپنے مصاحبوں سے الا تستمعون، کیا تم سن رہے ہو؟ یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ آگے حضرت موسیٰ نے پھر رب کی وہ نشانیاں بیان کی. تو فرعون کہتا ہے کہ ان رسول ربکم، یہ جو تمہاری طرف رسول بھیجے گئے یہ تو مجھے کوئی مجنون لگتے ہیں. اور پھر کیا کہتا ہے لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر میرے علاوہ تو نے کسی اور کو الہ بنایا میں تجھے جیل بھجوا دوں گا. یعنی وہ اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی. حضرت موسیٰ اسے تعارف کرا رہے ہیں آسمان و زمین کے رب کی، تو وہ اس کو کرنٹ لگا کہ یہ کون سا رب آ گیا، اصل رب تو میں ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اگر میں اس کی کوئی نشانیاں دکھاؤں، کہا لے آؤ. تو حضرت موسیٰ نے وہ عصا پھینکا، وہ سام بن گیا. پھر اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا. اس نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی جادوگروں کو لے آتا ہوں. تو پھر جادوگر آ گئے، اور ان جادوگروں نے کہا کہ قالوا بعزت فرعون انا نحن لغالبون، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب ہوں گے. لیکن وہ ان پر الٹا پڑ گیا. تو وہی جادوگر سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے، اور پھر جو ہے وہ فرعون نے ان کو کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے سجدہ کر لیا ہے، میں تو تمہیں قتل کر دوں گا. انہوں نے کہا کہ اب اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں سچائی مل چکی ہے.
پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کہ راتوں رات ان کو لے کر نکلو یہاں سے۔ جب بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ نکلے تو سمندر آ گیا سامنے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ اب یہ جو مکالمہ ہے حضرت موسیٰ کی قوم کا حضرت موسیٰ سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر، ظاہر پیغمبر تھے، پیغمبر کا اپنے رب پر ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ بظاہر اب قوم بالکل ٹھیک دیکھ رہی ہے، یعنی قوم کی ججمنٹ جو انہیں نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسباب کی دنیا میں قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ سامنے سمندر ہے اور کوئی پل بھی نہیں ہے، کشتی بھی نہیں ہے، اور پیچھے فرعون ہے، انہوں نے آنا ہے اور ہمیں مارنا ہے۔ اب یہ اسباب کی دنیا میں ان کی ٹھیک ججمنٹ ہے، انہوں نے غلط ججمنٹ نہیں دی۔ لیکن پیغمبر کیا کہتا ہے؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو مارے گئے۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون، سمندر میں کودیں گے پھر بھی موت ہے، ورنہ اس نے بھی مار دینا ہے۔ حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال کلا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ اب اللہ نے پہلے سے نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں تم عصا مارو گے میں تمہیں راستہ دوں گا، میں تمہارے لیے سمندر کو پھاڑوں گا، نہیں، کوئی ایسا یعنی اللہ تعالیٰ غیب کی سابقہ ہم پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے غیب کی خبریں نہیں دی، عین موقع پر اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے۔ تو لیکن حضرت موسیٰ کا ایمان اپنے رب پر کہ ان معی ربی سیہدین، اور وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دے دیا اور فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور وہ اپنے والد کو کہتے ہیں اور اپنے بتوں کی جو پوجا ہے ان کا والد اور ان کے جو لوگ کرتے ہیں ان پر رد کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے والذی یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور وہی مجھے شفا دیتا ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، لیکن یہ ان کی رب سے محبت ہے کہ ایک منفی چیز کو اللہ سے منسوب نہیں کر رہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا وہ دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ مجھے مارے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ جو آیات ہیں یہ شفا کے لیے بڑی اچھی تاثیر رکھتی ہیں۔ کوئی بھی مریض ہو ان کو خود پڑھتا رہے یا اس پر پڑھ کر دم کیا جائے یا اس کے پانیوں سے پلایا جائے، خاص طور پہ سورہ فاتحہ 7 دفعہ اور یہ آیات، تو یہ کافی اکثیر ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اب پیغمبر دعا کر رہا ہے اور دعا قبول ہو رہی ہے۔ فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے لیے میرے بعد میرا چرچا بھلائی کے ساتھ قائم رکھنا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، قیامت تک یہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا خیر اور بھلائی کے ساتھ۔ یہودی بھی آپ کا تذکرہ خیر اور بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، نصرانی بھی اور مسلمان بھی۔ تو فرمایا کہ میرا تذکرہ آخر میں میرے بعد میرا چرچا جو ہے وہ اچھائی کے ساتھ رکھنا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ آگے پھر قوم نوح کی بات ہوئی، قوم عاد کی بات ہوئی، سمود کی بات ہوئی، قوم لوط کی بات ہوئی، قوم شعیب کی بات ہوئی۔ یہ ساری باتیں وہی ہے جو پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہی قوم کا مکالمہ ہے، وہی عذاب کی کیفیات ہیں جو یہاں پر آ گئی۔ آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور فرمایا گیا اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن تنزیل ہے رب العالمین کی طرف سے، اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کرنے والی ذات ہستی نازل جس کے ذریعے کیا گیا، جس کے واسطے کیا گیا، وہ روح الامین جبرائیل امین ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پر تاکہ آپ انذار کریں، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں جو واضح ہے،
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ کتاب تسلسل ہے پرانے جو صحیفے ہیں اور پرانی انذار ہے۔ تو اس میں 6 باتیں کی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے تنزیل ہے، اس کو اتارنے والے روح الامین ہے، جبرائیل امین ہے، قلب اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ انذار کریں، ڈرائیں لوگوں کو، عربی زبان میں اتارا گیا ہے، اور یہ پہلے صحیفوں میں کا تسلسل ہے، یہ موجود تھا، یہ تو قرآن کا تعارف کرایا گیا۔ آگے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے ذریعے ڈرانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان کو بلایا، اور پھر ان کے سامنے اس دین کی دعوت رکھی۔ تو اس مجلس میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ جو چھوٹے بچے تھے، کوئی اور آپ پر ایمان نہیں لایا، لیکن آپ نے انذار کا فریضہ انجام دیا اور کھول کر رکھ دی بات۔ مکہ کے اندر آپ کی بات جو پہلے چند دوستوں تک یا جاننے والوں تک تھی، وہ کھل کر سب کے سامنے آ گئی اس آیت کے نتیجے میں۔ آگے شعراء کے بارے میں ان کی جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہکے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ان کے اتباع کرتے ہیں وہ بھی بہکے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور خود اپنی باتوں پر بھی عمل نہیں کرتے سوائے ایمان لانے والوں کے اور عمل صالح کرنے والوں کے۔ تو ان کی ایکسیپشن دی گئی، زیادہ اکثریت شعراء جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ظلم کرنے والوں کو قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو آپ سے؟